ایک سوال یہ ہے کہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی کب وضو یا غسل کے قابل نہیں رہتا؟ ٹھہرا ہوا قلیل پانی وہ ہوتا ہے کہ جس جگہ میں وہ پانی موجود ہے اس کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 225 اسکوائر فٹ یا 10 ہاتھ نہ ہو، اس سے کم ایریا میں وہ رکا ہوا ہو تو اس کو ٹھہرا ہوا قلیل پانی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جاری ہوتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے جا رہا ہوتا ہے، تو اگرچہ وہ چھوٹی پتلی سی نالی بھی ہو تو اس کو جاری کہیں گے، وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک پانی رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا، جیسے ہمارے برتنوں کا پانی ہوتا ہے، ہمارے جو اوور ہیڈ ٹینکس ہوتے ہیں اس کا پانی ہوتا ہے، اسی طرح انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنے ہوتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو تالاب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حوض، سوئمنگ پول وغیرہ، جن کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 225 اسکوائر فٹ نہ ہو، اس کو ٹھہرا ہوا قلیل پانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی، اگر اس میں کوئی شخص کسی شخص کا وضو ٹوٹا یا اس پر غسل واجب ہوا اور بغیر دھلا ہاتھ اس نے اس پانی میں ڈال دیا، تو چونکہ اس وضو ٹوٹنے یا غسل واجب ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم پر نجاست حکمیہ آ جاتی ہے، تو وہ جتنا ہاتھ پانی میں جائے گا اتنے حصے سے نجاست حکمیہ پانی میں شامل ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایسا ہوگا تو وہ پانی مستعمل کہلائے گا اور وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا بالٹی بھری ہوئی تھی اور کسی شخص نے جو ہے بے وضو ہاتھ اس میں ڈال دیا، یعنی وضو ٹوٹا تھا اور ہاتھ نہیں دھوئے تھے اور پھر ہاتھ ڈال دیا، تو وہ پانی مستعمل ہوگا اور اب اس پانی کو وضو اور غسل کے لیے اسی طرح استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو کسی شخص پر حدث طاری ہوا، حدث کا مطلب ہے یا تو وضو ٹوٹ گیا اس کا یا غسل واجب ہو گیا، یا حیض و نفاس کے ایام ختم ہو گئے تو جسم پر نجاست حکمیہ آ جاتی ہے۔ تو ایسا شخص کہ جس پر نجاست حکمیہ آئی اور اس نے ابھی ہاتھ نہیں دھویا تھا اور بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا، کسی برتن میں پانی تھا اس میں ہاتھ ڈال دیا، بڑا ٹینک تھا جو 225 اسکوائر فٹ سے کم تھا اس میں ہاتھ ڈال دیا، تو اس میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے جتنا ہاتھ اس میں ڈالا اسے نجاست حکمیہ اتر کر پانی میں مل گئے اور وہ پانی مستعمل ہو گیا، لہٰذا اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ مستعمل ہو گیا ہے۔ دوسری صورت کہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی وضو اور غسل کے قابل نہ رہے تو وہ پانی ہوتا ہے کہ جس کو ثواب کی نیت سے استعمال کر لیا گیا۔ ثواب کی نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا وضو ہے تو اب اس کے جسم پر کوئی نجاست حکمیہ تو نہیں ہے، وہ باوضو ہے اور وہ ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کر رہا ہے، تو پھر یہ اب جو پانی استعمال کر رہا ہے حالانکہ اس کے جسم سے یہ پانی لگ کر گرے گا، گرنے کے باوجود چونکہ یہ اس کے جسم پر کوئی نجاست ہے ہی نہیں، یہ تو باوضو ہے، تو نجاست حکمیہ تو اس پانی میں نہیں ملے گی، لیکن چونکہ وہ ایک مقصد کے تحت اس کو استعمال کر رہا ہے، شرعی مقصد کے تحت ثواب کی نیت سے، تو ثواب کی نیت سے استعمال کرنے پر بھی وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ تو دو صورتوں میں یہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے اور وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا۔ اب اگر حائضہ خاتون ہو، مخصوص ایام میں ہو یا حالت نفاس میں ہو، یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو حالت نفاس کہا جاتا ہے، تو ان ایام میں اگر عورت بے دھلا ہاتھ ڈالے گی تب بھی وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا کیونکہ اس پر نجاست حکمیہ اس کے جسم پر طاری نہیں ہوتی ہے اور وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، یعنی وہ نجاست، وہ حالت حیض کی وجہ سے جو حالت ہے وہ تو جیسے ہی حیض کے ایام ختم ہوں گے اس کی عادت کے یا کم 10 دن، اور نفاس میں جو اس کی مدت ہوتی ہے وہ مدت جب ختم ہوگی تب جو ہے اس پر نجاست حکمیہ طاری ہوگی اور پھر غسل وغیرہ کا حکم ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر حائضہ جو ہے وہ بے دھلا ہاتھ پانی میں ڈال دیتی ہے ایام کے دوران تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ ہاں یہی خاتون جو ہے اس حالت میں اگر ثواب کی نیت سے پانی استعمال کرتی ہے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت مبارکہ ہے اور اس نے اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کیا، تو یہ پانی پھر مستعمل ہو جائے گا اور وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ تو عموماً عام حالات میں تو کسی شخص پر کسی کا وضو نہیں ہے یا اس پر غسل واجب ہے اور اس نے بے دھلا ہاتھ ڈال دیا تو مستعمل ہو گیا، وضو غسل کے قابل نہ رہا، یا اس نے ثواب کی نیت سے استعمال کر لیا، تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وضو اور غسل اس سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ خاتون جو ہیں ان کے لیے یہ والی صورت نہیں ہے، ہاں یہ ثواب کی نیت سے استعمال کریں گی تو مستعمل ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی اس ضمن میں آ جاتا ہے کہ بچہ اگر ہاتھ ڈال دے تو کیا وہ مستعمل ہو جائے گا، اب اس سے وضو اور غسل درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں
دو صورتیں ہیں کہ اس کی عمر دیکھی جائے گی. اگر اس کی عمر 7 سال سے کم ہے تو چاہے وہ ہاتھ ڈال دے یا ثواب کی نیت کر کے استعمال کرے, پانی مستعمل نہیں ہوگا, یعنی وہ ایز اٹ از رہے گا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کی عمر کے اعتبار سے کہ اگر وہ اس کی عمر 7 سال سے کم ہے اور ظاہری کوئی نجاست اس کے ہاتھ پر نہیں لگی ہوئی اور وہ پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے, تو ایسی صورت میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے بھی, کیونکہ اس کے جسم پر نجاست حکمیہ طاری ہوتی ہی نہیں ہے, وہ وضو غسل کرنے کا مکلف ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پانی مستعمل نہیں ہوگا, وضو اور غسل کے قابل ہی رہے گا. دوسرا سوال یہ کہ دوسری جو صورت ہے ثواب کی نیت سے, تو 7 سال کا بچہ نیت کا اہل نہیں ہوتا ہے, لہٰذا اس کی نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ ثواب کی نیت سے اس کو کسی نے بتایا کہ بھئی ثواب ہوتا ہے اس طرح سے کھانا کھانے سے پہلے, ہمارے نبی کریم سکھانا اپنے مقام پر ہے, لیکن اگر وہ ثواب کی نیت سے بھی پانی میں ہاتھ ڈالے گا تب بھی وہ مستعمل نہیں ہوگا. دوسری صورت 7 سال سے زائد ہے, یعنی 7 سال پورے ہو گئے اور 8ویں سال کا پہلا دن لگ گیا, تو اس کے لیے ہاتھ اگر ڈالے گا, کیونکہ اس کے جسم پر جب تک یہ بالغ نہیں ہوگا نجاست حکمیہ طاری نہیں ہوتی ہے, ہاتھ ڈال دے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر اس نے بے دلہ ہاتھ ڈال دیا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اگر بے دلہ ہاتھ پانی میں ڈال دیتا ہے تو ٹینشن میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پانی مستعمل نہیں ہوا, یعنی وضو اور غسل کے قابل ہی رہا. لیکن اگر یہ 8 سال کا بچہ 7 سال سے بڑا بچہ جو ہے یہ ثواب کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈالے گا, استعمال کرے گا اس کو, تو پھر یہ مستعمل ہو جائے گا. کیونکہ 7 سال کا جب ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, تو اس کی نماز کو نماز مانا ہے, اس کو نیت کا اہل مانا ہے, اس کی نیت کو نیت مانا گیا ہے, اور اتنے بچے کا اسلام بھی شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے. لہٰذا اس کی اب یہ نیت کا اہل ہو گیا, تو لہٰذا اب یہ نیت ثواب کی کر کے پانی میں ہاتھ ڈالے گا. اگرچہ بالغ نہیں ہوا ہے لیکن 7 سال سے بڑا ہے, 8ویں سال میں داخل ہو چکا ہے, تو اس کے ثواب کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے وہ مستعمل ہو جائے گا, وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر ویسے ہی ڈال دیا ہے, کوئی نیت نہیں تھی, تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس کے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے جسم پر نجاست حکمیہ طاری نہیں ہوتی ہے.